पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर आईनी हलचल की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। मुजव्वज़ा 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से गर्दिश करती अफवाहें बहुत से सवालात को जन्म दे रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी और अहम हुकूमती शख्सियात के साथ मुलाकात, ऐवानों के जारी इजलासों के दौरान गैर मामूली मुशावरत और पसे पर्दा होने वाली सियासी गुफ्तो शनीद ने इस तासुर को मज़ीद तक़वियत दी है कि शायद इक़्तिदार के ऐवानों में कोई बड़ी आईनी तब्दीली ज़ेरे गौर है। इत्तलात के मुताबिक मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम के ज़रिए सेहत, तालीम, आबादी, मादनियात और कानकनी जैसे शोबे दोबारा वफाक के सुपुर्द किए जा सकते हैं, जबकि मुतवाज़ी फहरिस्त यानी कंकरेंट लिस्ट की बहाली पर भी गौर हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये महज एक आईनी तरमीम नहीं बल्कि 2010 की 18वीं तरमीम की बुनियादी सोच पर नजरसानी होगी। यही वजह है कि बाज़ हल्के इसे 18वीं तरमीम का रोल बैक करार दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आईनी तरामीम को हमेशा वक्त की ज़रूरत करार देकर पेश किया जाता है। अमरीकी आइन में 27 और भारतीय आइन में 106 तरामीम इस हकीकत की गवाही देती हैं कि जमहूरी मुआशरों में आइन जामिद नहीं बल्कि बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढालते हैं। पाकिस्तान में भी यही दलील बारहा दी गई है। आइन बनने के बाद की जाने वाली इब्तदाई तरामीम हो, 8वीं तरमीम हो, 13वीं तरमीम हो, 17वीं हो या फिर 26वीं और 27वीं तरामीम, हर मरतबा ये कहा गया कि रियासती और सियासी तकाजे नई आइनी तश्कील का मुतालबा कर रहे हैं। तहम 18वीं तरमीम पाकिस्तान की आइनी तारीख में एक मुनफरिद मकाम रखती है। इस तरमीम के पीछे गैर मामूली सियासी इत्तेफाक राय, पार्लिमानी मुशावरत, मीडिया, सिविल सोसाइटी और आइनी माहिरीन की तवील मश्क शामिल थी। 2010 में जब ये तरमीम मंजूर हुई तो दावा किया गया कि इसने पाकिस्तान के देरीना वफाकी बहरान को हल कर दिया, सूबों को खुद मुख्तारी दे दी, पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत बनाया। लेकिन 16 बरस बाद सवालात अब भी मौजूद हैं। क्या सूबों ने NFC अवार्ड और मालियाती इख्तियारात को तालीम, सेहत, आबादी और मकामी तरक्की पर मौसर अंदाज में खर्च किया? क्या सूबाई खुद मुख्तारी के बाद गवर्नेंस बेहतर हुई या बदउनवानी और इंतजामी कमजोरियों ने इन वसाइल को निगल लिया? क्या सूबों ने इख्तियारात बल्दियात तक मुंतकिल किए? यही वो सवालात हैं जो आज मुमकिना 28वीं तरमीम के गिर्द होने वाली बहस को पेचीदा बना रहे हैं। एक तरफ कुछ हल्के ये तासुर दे रहे हैं कि मौजूदा हालात में इस तरमीम की ज़रूरत है, तो दूसरी तरफ इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस तरमीम पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। 2/3 अक्सरियत के बगैर ऐसी किसी तरमीम का मुमकिन होना भी एक बड़ा सियासी सवाल है। 2024 में 26वीं और जिसमें 27वीं तरमीम को भी हालात का तकाजा करार दिया गया था। अब सवाल यह है कि क्या मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम वाकई हालात की ज़रूरत है या फिर पाकिस्तान में एक बार फिर वफाक और सूबों के दरमियान इख्तियारात की पुरानी बहस शुरू हो जाएगी? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 28वीं तरमीम की बाज़गश्त 26वीं और 27वीं के बाद अब इसी पार्लियामेंट से 28वीं तरमीम पेश करने की इत्तलात मुजव्वज़ा तरमीम हालात का तकाजा है या एक और सियासी ज़रूरत? ज़ैगम साहब, एक तो सवाल का जवाब दीजिएगा, दूसरा इज्तिमाई दानिश से की गई तरमीम जिसको कहा जाता है कि ये मुकम्मल तौर पर इसको सपोर्ट रही तमामी तबका फ़िक्र की, क्या उसको रोल बैक करना इतना आसान रहेगा अब की बार? आशा इसको इस तरह देखते हैं जी कि इंसानी दानिश कितनी भी मुश्तरका हो, कितनी भी बेहतर हो, उस पर नज़रसानी की ज़रूरत होती है। दुरुस्त। क्योंकि जब वक्त गुजरता है तो आप पॉलिसियों पर दोबारा नज़रसानी करते हैं। 18वीं तरमीम पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा वाक़या था कि 62 ईयर्स 62 साल के बाद जो पाकिस्तान के सूबों का फेडरेटिंग यूनिट्स का मुतालबा था कि ताकत को डिवॉल्व किया जाए, वो तमाम ताकत, वो तमाम वसाइल, वो तमाम अख्तियारात जो इस्लामाबाद में इकट्ठे हो गए हैं, उन्हें सूबों तक नीचे मुंतकिल किया जाए। बहुत अच्छी बात थी क्योंकि ज़ाहिर है इसके नतीजे में सूबे और अवाम दोनों ने मुक़्तदर होना था, इसमें तो कोई शक नहीं। और जब 18वीं तरमीम मंजूर हुई तो इसके नतीजे में फेडरेशन पाकिस्तान की मजबूत हुई। लेकिन आप जहन में रखिए कि इस तरमीम के नतीजे में आइन में 83 आर्टिकल तब्दील किए गए। 83 अभी आप तरामीम की बात कर रही थी, तो 18वीं तरमीम 83 आइनी तरामीम का मजमूआ है, ये एक तरमीम नहीं है। अब जब इतनी बड़ी तरमीमें की गई तो जाहिर इस बात की ज़रूरत थी और ज़रूरत है कि ये देखा जाए कि इस तरमीम के नतीजे में फिर हुआ क्या है।
درست، اور یہ دیکھا جائے کہ اس کا ترمیم کا جو مقصد تھا کیا وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا. ہمارے صوبوں کے سیاستدان، قوم پرست سیاستدان بھی اور بڑی جماعتیں بھی ہمیں یہی بتاتے رہے نا کہ اسلام آباد میں طاقت کا، اختیارات کا، وسائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے پاس وسائل نہیں ہے. عوام کے پاس تو کچھ نہیں ہے، سارا کچھ اسلام آباد لے کر بیٹھ گیا. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد عملی طور پر کیا ہوا کہ یہی وسائل جو اسلام آباد میں تھے، وہی اختیارات جو اسلام آباد میں تھے، اب وہ 5 جگہ پہ چلے گئے اور ایک کی جگہ 5 اسلام آباد بن گئے. عوام تک کچھ نہیں پہنچا. اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد، 16 سال کے بعد، آپ کو کوئی بڑی تبدیلی عوام کی صورتحال میں، آپ کو ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، ڈیولپمنٹ میں، ان تمام چیزوں میں جو صوبوں کے پاس گئے اس میں کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرکز کوئی کمال کر رہا تھا. اسلام آباد نے بھی کباڑا کیا ہوا تھا، اس کی بہت بہترین مثال فاٹا ہے. درست ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس گئے تو آپ نے ڈیلیور تو کرنا تھا نا، اور نہیں. تو انہوں نے یہ بنا لیا کہ اب خوب مال آ رہا ہے اور موج کرو، کھاؤ پیو، نوکریاں دو، جو دل کرتا ہے وہ کرو. انہوں نے وسائل کو بے تحاشا، بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیا. ٹھیک، ڈیلیوری کوئی نہیں دکھائی. تو اب اس کا کوئی حل ہونا چاہیے نا. دیکھیں، اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ جو مقصد تھا، جس کی خاطر اس وقت 62 سال سے 62 ایئر سے جد و جہد ہو رہی تھی اور اس وقت 87 سال سے جد و جہد ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی عوام کو طاقت دو. تو ابھی اس کو معاشی ضرورت کیا ہے یا سیاسی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی گفتگو کہہ رہی ہے تبدیلی کی ضرورت تو ہے ان کو دیکھنے کی. یہ ہماری معاشی ضرورت ہے، حالات کا تقاضا، یا سیاسی ضرورت؟ دیکھیے، کیونکہ میں صحافی ہوں اور صحافی کے طور پر میں پبلک انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، یہ عوامی ضرورت ہے. درست ہو گیا. عوام کا مقتدر ہونا پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے، یہ قومی ضرورت ہے. سیاسی ضرورت تو تقسیم ہو جاتی ہے. کچھ پارٹیوں کی سیاسی ضرورت ہے، کچھ پارٹیوں کی سیاسی ضرورت نہیں ہے. کچھ کو وارے کھاتا ہے، کچھ کو وارے نہیں کھاتا. لیکن کیا کوئی ایسے عوام بھی ہیں جن کو وارے نہیں کھاتا؟ عوام کو بھی تو ڈیلیور ہونا ہے. درست ہو گیا زیغم صاحب، کوئی طریقہ بھی تو اختیار کیا جائے گا نا اس عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر تمام ان مسائل پر بات کی جائے. کہاں کہاں ناکامی ہے جلدی سے مجھے کہنے دیجئے. دیکھیں، اس کے علاوہ NFC کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے. وفاق چل ہی نہیں پا رہا. بالکل درست، اس کا حصہ ہے. اگر وفاق چلے گا تو پاکستان چلے گا نا. جی بالکل. جب معیشت کا یہاں کباڑا ہوتا ہے تو صوبے بھی تو برباد ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. یہ ذمہ داری ہے وہ یہ دیکھے کہ کیسے مرکز کو چلانا ہے، اور وہ کوئی بھی نہیں چلا پا رہا اپنی اپنی جگہ پر. شہزاد صاحب، 26ویں اور 27ویں ترمیم کی حمایت کے بعد کیا پیپلز پارٹی یہ مجوزہ 28ویں ترمیم، جس کے کچھ نکات یا چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کیا ہوں گی، کیا اس کی حمایت کرے گی؟ جبکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ معاشی یا مالیاتی طور پر بھی پر کٹ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے بطور ایک صوبائی حکومت. دیکھیے، پیپلز پارٹی کے لیے 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا یا اس کے کچھ شقوں کو رول بیک کرنا بہت مشکل ہوگا. انہوں نے بہت بڑا سٹانس لیا ہوا ہے، پولیٹیکل سٹانس لیا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو معاملہ تو لے دے کا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں پہ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کسی قسم کی بھی، اور یہی اگلا سوال ہمارا ہوگا اگلے چند ہفتوں اور مہینوں کے اندر کہ یہ جو لے دے ہوگی، یہ جو گیو اینڈ ٹیک ہوگا، اس کی صورت کیا نکلتی ہے. باہر صورت اس کو چھوڑتے ہیں. دیکھیے، بڑی اچھی بات کی زیغم صاحب نے. انہوں نے کہا صوبے اور عوام دونوں کو مقتدر کرنا مقصود تھا 18ویں ترمیم کے بعد. عوام مقتدر نہیں ہوئے، صوبے مقتدر ہو گئے اور بے انتہا مقتدر ہو گئے. یہ تو واضح ہو گیا. ایک اور اسپیکٹ ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں. جب وفاق اتنا کمزور ہو جاتا ہے، جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہو چکا ہے، تو پھر وفاق کو اپنی حیثیت منوانے کے لیے کہیں نہ کہیں پہ کوئی تھوڑا سا پراکسیز چاہیے ہوتی ہیں. اس کو کہیں سپورٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اس وقت ہائیبرڈ جنم لیتا ہے. تو ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ صرف سیاسی یا اس کے معاشی فوائد ہیں یا صوبے کی حد تک ان کو مضبوط کرنا ہے. اس کے اثرات وفاق میں جب آتے ہیں تو کسی اور شکل میں بھی آتے ہیں، جو کہ شاید ہمیشہ کے لیے یا بہت دیر تک کے لیے، جب تک ان کو ریکٹیفائی نہیں کیا جاتا، ہمارا سیاسی سٹرکچر واپس اپنی جگہ پہ نہیں آ سکتا. یہ ایک اور بہت اہم چیز ہے. اس لیے 18ویں ترمیم کے اندر یا وفاق اور صوبوں کے اندر تھوڑا بہت بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، یہ جو 3-4 بڑی چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں 28ویں ترمیم میں، ہمیں نہیں پتا کس شکل میں آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. لیکن اگر NFC ایوارڈ ہے اس کے اندر مثال کا اور ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اسی کی بنیاد ہی یہ ہوگی NFC ایوارڈ کے اندر، کہ جو تھوڑی بہت تفریق کرنی ہے کہ اس کو قابل کیا جائے کہ یہ اپنے آپ کو رن کر سکے وفاق کو. دوسرا، لوکل باڈیز. یہ لوکل باڈیز کا معاملہ اگر صوبے خود اپنے طور پہ کر لیتے
تو آج یہ معاملہ 28ویں ترمیم میں لا کے ایک وفاق کو امپوز نہ کرنا پڑتا ہے اسٹرکچر کے اندر. اور یہ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ جو حصہ جو عوام کو مقتدر کرنے کا تھا وہ اب اس طریقے سے پورا ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے. یہ ان کا حق ہے اور یہ ہونا چاہیے. تیسری بات شاید ایک ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک یونیورسل نیشنل کریکلم، یعنی ایک تمام صوبوں کے اندر ایک ہی کریکلم پڑھایا جائے گا. ذاتی طور پر میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ ہر صوبے کا ہر مزاج اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر صوبے کا یا اپنے زبان کا اپنا ادب ہے، اور اس کو ادب کے حساب سے بہرحال کچھ چوائسیز ایسی ہیں جو کہ سٹینڈرڈ ہونی چاہیے. وہ اس کا سٹینڈرڈ سائنسز فار ایگزامپل اس کو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. لیکن ہم کس حد تک ایک چھاپ ڈالنا چاہتے ہیں اپنی آنے والی پود کے اوپر، اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا خیال سے چلنا چاہیے. کیونکہ ایک ہی طرح کی چھاپ جب ڈالی جاتی ہے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی عوام ایک ہی چھاپ کے ساتھ اوپر آ جائے. اچھا، اب چوتھی ایک اور چیز ہے جی کہ اس کے اندر یہ جو پانی اور ریسٹرکچرنگ، پروونسز کا ریسٹرکچرنگ کا جو معاملہ تھا، اتنے مضبوط صوبے ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. بلوچستان کتنا بڑا صوبہ ہے، پنجاب آبادی کے لحاظ سے کتنا بڑا صوبہ ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ کوئی تقسیم کرنے کی ضرورت ہوگی. اور یہ اگر یہ مل کے سب لوگ اس کے اوپر ایگری کر جائیں، چاہے 28ویں ترمیم کے اندر وہ رستے بنائے جائیں جس کے بعد کے صوبے، تو یہ جو صوبوں کے پاس طاقت ہے نا کہ جب تک اس اسمبلی وہ نہیں کرے گی 2/3 میجورٹی کے ساتھ ایک ریزولوشن پاس کہ جی ہمارے صوبے کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے، جو کوئی صوبہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اپنی فیفڈومز، 4 فیفڈومز بن چکی ہیں پاکستان کے اندر. ان فیفڈومز کو مینج کرنا اور واپس، اور پھر یہ بھی یقین کرنا کہ جو پیسہ جا رہا ہے وہ اصل میں صحیح طور پہ استعمال ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے کچھ چیکس اینڈ بیلنسز کی ضرورت ہے، اس کو بیک ضرور کرنا چاہیے. اور اگر 28ویں ترمیم ان چیزوں پہ آتی ہے تو میرے حساب سے تو ویلکم کیا جانا چاہیے.